لوگوں کی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا نشانے باز ہے. اس طرح اس نے 10 سوئیاں پھینکی اور ایک ایک کر کے ساری باہر نکل گئی. اس نے دکھایا کہ مجھے یہ آتا ہے اور میں اتنا ماہر ہوں، اتنا مجھے فن آتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہارون رشید نے جب یہ سارا دیکھا تو کہا کہ اس کو 10 دینار تحفے میں دو اور اس کو 10 کوڑے مارو. سب کو حیرت ہوئی کہ اتنا زبردست اس نے اپنا ہنر اور فن دکھایا، اتنی مہارت دکھائی، ایسی اسکل. لوگ تو ایسی اسکلوں کے لیے محنت کرتے ہیں. تو آپ انعام دینا تو سمجھ میں آیا، لیکن یہ کوڑے کیوں؟ کہ اس کی جو مہارت تھی اسی پر میں اس کو انعام دے رہا ہوں. اور کوڑے اس لیے کہ اتنی صلاحیت تھی اس میں، تو اس کو فضول کام میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا بھی وقت برباد کیا، ہمارا بھی وقت برباد کیا. جو کچھ اس نے کیا ہے نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. یہ بات وقت کی اہمیت کے چیپٹر میں لکھی گئی ہے. جو ہم ایک سبجیکٹ کو آج کل بڑا ہم اس کو لیتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ اور اپنے اسکل اور اپنے ہنر کو بڑھانا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ان کاموں میں مصروف ہے جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. وہ اپنے فن کو اور اپنے ہنر کو بڑھانے میں، آپ دیکھتے ہوں گے یہ آج کل ہمارے نوجوان ون ویلنگ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ سیکھ رہے ہیں، مطلب کہ یہ کہ ون ویلنگ کرنی ہے، سڑکوں پر موٹر سائیکل ایک ٹائر پر چلانی ہے اور یوں کرنا ہے. اور پھر اس کی ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ کس بری طرح وہ کس درخت سے ٹکرا گیا، کسی ٹرک سے ٹکرا گیا، کسی گاڑی سے ٹکرا گیا. اب یہ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے حرکتیں بیچاروں نے پالی ہوئی ہیں، اور اس طرح ون ویلنگ کرنے کا ان کو جذبہ ہے. ایسے ہی پتہ نہیں کتنی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بس آتا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس فن کا نہ انہیں دنیاوی کو فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، کوئی ایسی خاص سہولت، خاص فائدہ انہیں ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے 1000 قسم کے ہنر بھی ہیں، فن بھی ہیں. روزگار کے لیے ہنر ہے، روزگار کے لیے فن ہے، علم دین کے تعلق سے ہے. مگر اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر ہونی چاہیے، وقت کا احساس ہونا چاہیے. وہ تفسیر میں لکھا ہے نا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور برف بیچتے بیچتے کہہ رہا تھا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. تو بزرگ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر اس سے سیکھی ہے کہ زمانے کی اور وقت کی جو قدر ہے وہ کہ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص برف لے کر مارکیٹ میں آیا ہے اور برف بک نہیں رہی ہے تو برف پگھل رہی ہے. جب برف پگھلے گی تو اس کا سرمایہ پگھلے گا. اس کو جتنی کی برف ساری بیچنی تھی اس کی تو بکے گی نہیں، کیونکہ کتنی تو پگھل گئی. تو یہ جو آئس سیل ہوتی ہے برف، یہ اپنی پوری کاسٹ رکھتی ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں تو، اور پھر اس کے مطابق پروفٹ رکھ کے اس کو بیچنا ہوتا ہے. جس طرح اس کو برف کے پگھلنے کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ برف نہیں پگھل رہی ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو انسان کا وقت اس کا راس المال ہے، اس کا کیپٹل ہے، جس کی اکثر کہہ سکتے ہیں کہ لوگ قدر نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ بالکل بیکار قسم کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپے مارنا اور ان کو جا کر بولو بھائی گھر نہیں جانا، کیا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیوں گھر جائیں؟ اچھا اب سو گئے، اٹھاؤ تو بھائی اٹھ جاؤ، کیا اٹھ کے کریں، کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا یوز لیس کر دیا اور اتنا مطلب کہ غیر اہمیت ہی نہیں ہے نا زندگی کی، کہ اتنی دیر میں بیٹھ کے پتہ نہیں ہم کیا کر چکے ہوتے. میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ارشادات رکھتا ہوں بزرگوں کے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور بزرگوں کی سوچ کا بھی پتہ چلے گا. یہ وقت کے جو قدردان تھے، کتاب میں لکھا تھا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے. 1000 کتابیں لکھنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟
اور اس وقت کتاب لکھنا کو بہت زیادہ آسان نہ تھا. جیسے آج تو کمپوزنگ بھی ہے نا, اور قلم بھی وہ نہیں ہے جیسے پہلے کے قلم تو اس کی تو مطلب چھیلے جاتے تھے قلم. تو اس وقت 1000 کتابیں لکھنا. اسی طرح ابن جریر نے اپنی زندگی میں 3,58,000 پیجز لکھے, 3,58,000. اور باقلانی, علامہ باقلانی علیہ رحمہ نے صرف ایک فتنے کے رد میں 70,000 پیجز لکھے. تو یہ جب لکھنے کے لیے کوئی بیٹھے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لکھنے میں کتنا ٹائم چاہیے اور کتنی یکسوئی چاہیے اور کتنے فضول اور غلط قسم کے کاموں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد صاحب کے پاس آ کر اگر کوئی شخص لمبی بات کرتا تو فرماتے جلدی کرو, تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا. اور ہم بیٹھتے ہی لمبی باتیں کرنے کے لیے, اور سناؤ کیا کر رہے ہو, آؤ نا تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں. گپ شپ کو تو جیسے عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جس کو دیکھو گپ شپ لگا دے, جس کو دیکھو گپ شپ لگا دے. بھیا کوئی اللہ کا نام لو, کوئی ذکر و اذکار کرو, کوئی قرآن پڑھ لو, کوئی عبادت کر لو, یا کوئی دنیاوی ایسا کام ہو جس سے آپ کو دنیاوی فائدہ وہ کر لو. حدیث پاک میں انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. لا یعنی کام, فضول کام, یعنی جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, اس کو چھوڑ دے. اب جو میں نے آپ کو چند باتیں بیان کی ہیں, اب اس میں صرف سننے سے ہمارے اندر فرق نہیں پڑے گا کہ بھائی سن لیا, ہاں یار بات تو صحیح ہے. اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کچھ جگہوں پر. ہم بیٹھ کر غور کریں کہ میں پورے دن میں کتنے کام ایسے ہیں جن کو چھوڑ سکتا ہوں, جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موبائل لے لیں, چلے سب سے سر فہرست یہی موبائل ہی ہے کہ میں نے آج کے دن میں موبائل پر اتنا وقت, اگر آپ کے پاس موبائل کا سافٹ ویئر موجود ہے تو موبائل خود ہی بتا دے گا کہ آپ کا ٹائم, آپ کا اسکرین ٹائم کیا تھا. موبائل میں سافٹ ویئر یہ موجود ہوتا ہے, وہ خود ہی بتا دے گا آپ کا اسکرین ٹائم کیا تھا, آپ نے کس کس کو کتنا ٹائم دیا, واٹس اپ کتنا دیکھا, دیگر سوشل پلیٹ فارم پر آپ کتنے گئے, کام کی باتیں کتنی تھیں, اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں, یہ سب آپ غور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ موبائل کے ذریعے میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے اس کو ایک جگہ لکھ لیں کہ بھائی یہ گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ میں نے موبائل پہ ضائع کر دیا. 2 گھنٹے کی کوئی اوقات ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایسے سگنل پر کون کھڑا رہتا, جو سگنل پر کھڑے رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سگنل ہمارے یہاں جو ڈیجیٹل سگنل لگے ہوئے ہیں تقریباً 120 سیکنڈ کا ایک سگنل ہے. ایک سگنل کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن میں 120 سیکنڈ کے سگنل کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. آپ کھڑے رہے, 120 سیکنڈ کا سگنل ہوا, آپ بتائیے اس سگنل پر 120 سیکنڈ کھڑا ہونا کتنا بھاری پڑتا ہے. نکلتا ہی نہیں ہے ٹائم. موٹر سائیکل ہو تو جلدی جلدی آگے بڑھو, جلدی جلدی آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. ارے بھیا ختم ہی نہیں ہو رہا 120 سیکنڈ. اگر آپ نے سیکنڈ کی قدر دیکھی تو سگنل پہ کھڑے ہو کے دیکھیں, وقت ہی نہیں نکل رہا ہوتا. ارے یار اتنا بڑا کوئی سگنل ہوتا ہے, ارے 120 سیکنڈ کیا, 120 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا, 2 منٹ. 120 سیکنڈ کا مطلب 2 منٹ ہوا. 2 منٹ تو کیا آدمی 10 گھنٹے یوں ہی نکال دیتا ہے یار. لیکن وہاں آپ کو سیکنڈ کے ساتھ اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے کہ جب یہ سیکنڈ ہوتے ہوئے گزر ہی نہیں رہا ہوتا وقت, اور لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں. اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, اتنی دیر کون کھڑا رہے گا. 2 منٹ کی تو بات تھی, 120 سیکنڈ. سگنل توڑنا ہی نہیں چاہیے, سگنل توڑنا نہیں چاہیے. مگر میں آپ کو صرف اس سیکنڈز کی ایک امپورٹنس بتانے کے لیے, چونکہ جنرلی طور پر کئی لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بات تو ہے, سیکنڈز کی اہمیت تو ہے, اور ہم یہ سیکنڈ نہیں, ہم تو منٹ نہیں, ہم تو گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. تو موبائل ایک ہو گیا. پھر ایک وقت جہاں ہم ضائع کرتے ہیں وہ اٹھنے کا وقت ہے, کہ جب اٹھتے ہیں نا تو اٹھتے اٹھتے ہی آدھا پونا گھنٹہ نکال دیتے ہیں. اٹھ رہا ہوں, ایک بار گھنٹی بجی, پھر اس کو اسٹاپ کیا, اسنوز لگا دیتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد پھر بجے گی, 15 منٹ کے بعد پھر بجے گی. ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے سیٹ کیا ہوتا ہے. پھر بجی, اب تو اٹھ جا,
پھر اس کو تسلی دیتے موبائل کو کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کر، میرے کو بھی آرام کرنے دے، پھر 10-12 منٹ کے بعد پھر موبائل آپ کو بولتا ہے بھائی اب تو اٹھ جا. 2-2 4-4 6-6 راؤنڈ کھیلنے کے بعد پھر بندہ اٹھتا ہے. اب یہ 1 گھنٹے میں پونے گھنٹے میں نہ خود سویا ہے نہ اٹھا ہے، کروٹیں بدلتا رہا. اب یہ جو وقت نکلا یہ کیا نکلا؟ اسی طرح ٹیلی ویژن پر اسکرین ٹائم، یہ دیکھے اللہ کرے مدنی چینل والی زندگی بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اچھا اب کہیں گئے کھانے کے لیے، اب بیٹے کھانے کے لیے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہو وقت کو تو پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کو، وقت نکل گیا آپ کا اتنا سارا. تو کھانا کتنی دیر میں کھانا ہے، فلاں کام کتنی دیر میں کرنا ہے، فلاں کام کتنی دیر میں کرنا ہے، یہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. اس کا اصول یہ ہے ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے. ہر وقت کے لیے ایک کام ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہے. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد صاحب کے ساتھ جب پڑھتے تھے تو استاد صاحب ہمارے جب پڑھاتے جب کتاب میں کوئی بات درست کرنی ہوتی تو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا تھا درست کرنے کے لیے، عبارت درست کرنے، مگر اس تھوڑے سے وقت میں ہم ہمارے استاد صاحب کی آواز سنتے تھے اللہ 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 اللہ. یعنی وہ تھوڑے سے وقت کو بھی اللہ پاک کے ذکر میں گزارا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.